اس لیے فرمایا دنیا و سجن المومن، یہاں تو قدم قدم پہ غم ہے، قدم قدم پہ تکلیف ہے، قدم قدم پہ مشقت ہے، اور قدم قدم پر ہر ذہنی پریشانی، لیکن ان ساری کی ساری پریشانیوں سے آزادی موت ہے، مومن کی موت ہے، مومن کی موت پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت رکھی ہے، اتنی بڑی نعمت رکھی ہے کہ اس نعمت کے بعد ہی وہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے کہ جس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ دیدار الہی ہے، دیدار الہی، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو آخری لمحات میں لذتیں رکھی ہیں، سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ شرط اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل ایمان اور پکا مومن ثابت کر دیں، پکا مومن ثابت کر دیں، پھر تو ہمارے لیے موت ایسے چٹکی ہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فقیر آیا۔ فقیر کیا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کچھ عبرت اور نصیحت کا پیغام بھیجتا ہے۔ تو آ کر کھڑا ہوا، ان کی دکان تھی اور عطر فروش تھے، خوشبوئیں بڑی دکان سجا سجو کے لگائی ہوئی تھی۔ تو آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بغور جائزہ لینے لگا، ایک ایک بوتل کا، ایک ایک شیشی کا، دیکھ دیکھ کے تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا دیکھ رہے ہو اتنے غور سے کیا دیکھتے ہو اتنے غور سے؟ شیخ عطار تھے، ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا یار پتہ نہیں چور تو نہیں ہے بڑی توجہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، بڑی توجہ سے گور کے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی کیا غور سے توجہ سے یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ تو آگے سے عرض کیا کہ حضرت میں یہ چیزیں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں سے آپ کی روح کیسے نکلے گی آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ پھنسی ہوتی ہے نا ہماری روح، دکانوں میں، مکانوں میں، بلڈنگوں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، سونے میں، چاندی میں، جوہرات میں، اثاثوں میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ روح الجھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، یہاں سے نکلنا ہے اس روح نے۔ تو عرض کرنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی دکان سجائی ہوئی ہے اور ان شیشیوں میں سے ایک ایک میں آپ کی روح پھنسی ہوئی ہے، تو نکلے گی کیسے؟ تو آگے سے انہوں نے غصے سے کہا کہ جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا ہماری روح کا کیا ہے، بس اتنا فرمایا اور زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، کلمہ نکلا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ ہماری روح تو ایسی نکلتی ہے یہ الجھی ہوئی نہیں ہے، یہ سلجھی ہوئی روح ہے، الجھی ہوئی روح نہیں ہے، یہ سلجھی ہوئی روح ہے۔ گویا اگر دنیا کے اندر غرق دنیا اگر انسان ہے تو پھر تو معاملہ خطرناک ہے، پھر تو معاملہ خطرناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، غیر مسلموں کا ذکر کر کے، آل فرعون کا ذکر کر کے، ان کو میں نے دے مارا سمندروں کے اندر، تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کچھ نہیں رویا۔ لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو زمین کے ٹکڑے بھی روتے ہیں اور آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے، حضور فرماتے ہیں باوجود جاننے کے زمین کے حصوں سے سوال کرتے ہیں اور آسمان کے حصوں سے بھی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ اس کی جدائی پہ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ ہم پہ چلتا تھا تو تیرا ذکر کرتا تھا، یہ تیرے سجدے کرتا تھا، تیری وحدانیت کو بیان کرتا تھا، اور یہ تیرا نیک بندہ تھا، جب یہ ذکر کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو تیری رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی تھی اور ہم پہ بھی نازل ہوتی تھی، ہم پہ بھی نازل ہوتی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد وہ رحمت کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اب مومن کے لیے زمین و آسمان کا ذکر کیا، لیکن زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا کہیں تفصیلاً ذکر ہے کہ مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی ہیں، چمٹیاں بلوں کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ ساری کائنات کے لیے مومن سراپا رحمت ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم مومن بنے اور سراپا رحمت بنے، ہم سراپا زحمت نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے تکلیف دینے والے، ایذا دینے والے، دل دکھانے والے، نہ ایسا نہ بنے، ایسا نہ بنے۔ ایسا کہلانے والا دراصل مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔
مومن کی تو صفات سورہ مومنون میں دیکھیں، سورہ فرقان کا آخری رکوع دیکھیں، قرآن حکیم اتنی خوبصورت اور بہترین صفات بیان کرتا ہے۔ تو اہل ایمان میں سے جب کوئی جاتا ہے تو زمین و آسمان فطری انداز میں روتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کہتے ہیں جی کیسے روتے ہوں گے، ہماری طرح نہیں روتے۔ اللہ کہتے ہیں پتھر بھی روتے ہیں، سورہ بقرہ میں ان منہا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ۔ غیر مسلموں کے دلوں کو پتھر سے مثال دی، یہ پتھر ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، لیکن فرمایا سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ خدا کے خوف سے ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں اور وہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے خوف سے اور اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے روتی ہے اور کانپتی ہے۔ تو اہل ایمان میں سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو کائنات اس کے لیے آنسو بہاتی ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے اور لوگوں کی زحمت کا سبب بن رہا ہے تو فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ کہتے ہیں اس دن پہ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اللہ کہتے ہیں اتنا دو ٹوک فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، حقیقت پر مبنی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ واحد ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ جو مسلم کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے اور غیر مسلم کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس فیصلے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ وہ خوشخبریاں جو قرآن حکیم سنا رہا ہے اور وہ خوشخبریاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ایسے خوشی اللہ کے پاس جائیں، خوشی اللہ کے پاس جائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر یہ کہہ دے یہ میرے بندے میرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔